الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ العلق کی 11 آیات باقی رہ گئی ہیں. پہلے اس کا ترجمہ کر دیا جائے، پھر اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. خبردار انسان ہی ہے جو سرکشی کر رہا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے. یقیناً سب کو آپ کے پروردگار ہی کی طرف لوٹنا ہے. آپ نے اس کو دیکھا جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. بھلا بتائیے اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا تقوی کی بات کہتا. بھلا بتائیے اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ اس کو دیکھ ہی رہا ہے؟ خبردار اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. وہ پیشانی جو جھوٹی ہے، گنہگار ہے. بس وہ اپنے مجلس والوں کو بلا لے، ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے. ہرگز نہیں، آپ اس کی باتوں میں مت آئیں اور سجدہ کیے جائیے اور قریب ہوتے جائیے. یہ 11 آیات پہلی 5 آیات کے بہت بعد نازل ہوئی. اس کا واقعہ یوں ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں نماز پڑھا کرتے تھے تو ابو جہل آپ کو روکتا تھا. ایک دن بدبخت نے یہاں تک کہہ ڈالا، اگر آپ نماز پڑھیں گے نعوذ باللہ میں آپ کے گردن پر پیر رکھ دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھڑک کر بولا. پھر اس نے کہا کہ میں اپنی پارٹی کے لوگ بلا لوں گا، اپنی مجلس والوں کو میں بلا لوں گا. اللہ فرماتا ہے کہ وہ بلا تو لے اپنے مجلس والوں کو، بعد میں ہم فرشتوں کو جو جہنم کے سخت گیر فرشتے ہیں ہم ان کو بلائیں گے. یہ بات ہوئی. یہ اس کا ایک تھوڑا سا شان نزول تھا، بیک گراؤنڈ اس کا آیات کا تھا. کلا ان الانسان لیطغی، لیطغی سے مراد مفسرین نے ابو جہل کو لیا ہے. اس کے بعد پوری امت مراد ہے. انسان کی حقیقت ہے کہ وہ شروع میں خون کا لوتھڑا رہتا ہے، بعد میں اللہ نے پیدا کیا، علم سے نوازا، تو پھر اب انسان کے اندر سرکشی پیدا ہو جاتی ہے. پھر انسان آئی ایم سم تھنگ والی فیلنگ اس کو محسوس ہونے لگتی ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں. آفت العلم الطغیان کہا گیا کہ جو علم کی آفت ہے وہ سرکشی ہے، طغیان ہے. جب بندے کو اللہ صلاحیتوں سے نوازتا ہے تو پھر بندے کے اندر سرکشی جنم لیتی ہے. جو صلاحیتیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ملے اس کا تقاضا ہے کہ اللہ کے کاموں میں اس کو لگایا جائے. علم کے آنے کے بعد سرکشی آتی ہے، اس کا علاج بتایا گیا. کلا ان الانسان لیطغی کا علاج ہے ان الی ربک الرجعی، کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے تو پھر وہ جو سرکشی ہے وہ سرکشی بندے کی دور ہو جائے گی. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارأیت الذی ینہی، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ روکتا ہے. عبدا اذا صلی، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو روکتا ہے آپ کو. اللہ فرما رہا ہے الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس کو خیال نہیں کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ اس کو مستقل طور پر دیکھ رہا ہے؟ پھر بھی اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے، آپ کو مستقل طور پر تکلیف دے رہا ہے، اذیت سے دوچار کر رہا ہے. اور دوسری بات ہے نماز عبدیت اور عبودیت کی معراج ہے. بندہ نماز کے ذریعے
اپنے مالک حقیقی کے اشاروں پر چلتا ہے، اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی رکوع کے ذریعے، کبھی قومے کی شکل میں، کبھی سجدے میں جا کر، کبھی تشہد میں بیٹھ کر، کبھی جلسے میں آ کر، یہ بندہ اپنے آپ کو مالک حقیقی کے اشاروں پر ڈھالتا ہے، ایسی متم شان عبادت کی جا رہی ہے اور کوئی اس کو روک رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا انجام بہت ہی خطرناک ہوگا۔ جو عبادت جو بندے کے اور اللہ کے درمیان عبادت سے روکتا ہے تو پھر وہ ابو جہل کا وارث ہے۔ جیسے ابو جہل یہاں پر نماز کے لیے روک رہا ہے، عبادت کے لیے روک رہا ہے، تو قیامت تک بھی جو روکے گا وہ بھی ابو جہل کا وارث کہلائے گا۔ کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ، پھر اللہ نے آگے کہا یہ بڑا سرکش بنا جا رہا ہے، بہت سرکش ہوا جا رہا ہے۔ کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ، اگر یہ باز نہیں آئے گا، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، if he does not desist we will certainly drag him by collar، کہ اگر یہ باز نہیں آئے گا اپنی اس عادت قبیحہ سے تو پھر کیا انجام ہوگا؟ اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر ہم گھسیٹیں گے۔ دیکھیے پیشانی کے بال جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر پورا آدمی کنٹرول میں آ جاتا ہے، پھر آدمی جو چاہے اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس کو اپنی گرفت میں بھی لیں گے اور ذلیل بھی کریں گے۔ دو چیزیں اس کے اندر ہے، ایک تو گرفت میں آ جائے گا، دوسری بات اس کو ذلیل بھی کریں گے۔ کس شخص کو؟ جو دین اسلام میں روڑا بنے گا، رکاوٹ بنے گا، کسی انجام کو، کسی عبادت کو انجام دینے سے مانع بنے گا، اس کے ساتھ یہ انجام اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ہوگا۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی مجلس والوں کو بلائے گا۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، so let him call the men of his council، بلانے دو اپنی مجلس والوں کو، اپنی پارٹی والوں کو اس کو بلانے دو۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، we will call the soldier of the hell، تو ہم جہنم کے سخت گیر فرشتوں کو بلائیں گے۔ اور ہوا بھی ہے کہ ایک مرتبہ حدیث پاک میں آتا ہے ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکنا چاہا، قریب جا کر رک گئے۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرے اور محمد کے درمیان مجھے آگ سے بھری خندق نظر آئی، اسی اور اس میں پر رکھنے والی مخلوق تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ ایک قدم بھی آگے بڑھتا فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر ڈالتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو بات بتائی ہے اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ بھی وہاں پر اس کو دکھایا ہے ابو جہل کو دنیا ہی کے اندر۔ اس کے بعد اتنی ساری باتیں ہونے کے بعد پھر اللہ رب العالمین بہت ہی پیارے لہجے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، ہرگز نہیں آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں۔ لا تطیع کا یہاں پر ترجمہ ہے آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں، اس کے بہکاوے میں آپ نہ آئیں، اس کا کام ہی کہتے رہنا ہے، اس کی طرف آپ زیادہ توجہ نہ دیں۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرتے جائیے اور اپنے رب کے قریب ہوتے جائیے۔ یہاں پر سجدے سے مراد نماز ہے، کیونکہ نماز ہی میں سجدہ ہوتا ہے، اس لیے وسجد سے مراد نماز ہے۔ اور دوسری بات، سجدہ وہ حالت ہے جو اللہ رب العالمین کے قرب حاصل کرنے کے لیے بہت ہی اہم ذریعہ ہے۔ اقرب ما یکون العبد من اللہ حیث یسجد، بندہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کہی وسجد واقترب، کہ سجدہ کرتے جائیے اور اپنے رب کے قریب ہوتے جائیے۔ شروع کی 5 آیات کل آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی گئی تھی، وہ ابتدائی وحی کی آیات تھی۔ اب یہ جو 11 آیات ہے ان آیات کے کافی بعد نازل ہوئی اور ایک واقعے کے تحت جو پیش آیا اس کے تحت وہ آیات نازل ہوئی۔ تو بندہ یہاں پر یہ بات سمجھ لے کہ دین کی باتوں میں، دین کے کاموں میں رکاوٹ بننے والے کا انجام صحیح نہیں ہوگا۔ اگر رآہ استغنا، بندہ اپنے آپ کو وقت طور پر بے نیاز محسوس کرے، کسی کا محتاج نہ سمجھے، لیکن بعد کا انجام بہت ہی خطرناک اس کا ہونے والا ہے، یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں بندہ رکھے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔